بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ دال اخلاق و آداب کے سبق حقوق العباد کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر انتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، تفصیلی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حقوق العباد کا مفہوم اور اہمیت بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو انسان ایک دوسرے پر رکھتا ہے۔ حقوق العباد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے حقوق العباد علی اللہ۔ یہ وہ حقوق ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہے، جیسے کہ حق عبادت، حق اطاعت اور حق شکر۔ دوسرے نمبر پر ہے حقوق العباد بعضهم علی بعض۔ یہ وہ حقوق ہیں جو انسان ایک دوسرے پر رکھتا ہے، جیسے کہ حق زندگی، حق آزادی، حق امن اور حق عزت۔ حقوق العباد کے کچھ اہم معنی اور مفہوم درج ذیل ہیں۔ حق زندگی، یہ حق کسی انسان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کا ہے۔ اس میں جسمانی اور ذہنی صحت کا تحفظ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق آزادی۔ یہ حق کسی انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے۔ اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے، اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے اور نقل و حرکت کی آزادی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق امن۔ یہ حق کسی انسان کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کا ہے۔ اس میں جرائم اور تشدد سے تحفظ شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق عزت۔ یہ حق کسی انسان کو عزت و احترام سے پیش آنے کا ہے۔ اس میں مساوات اور امتیازی سلوک سے بچانے کا حق شامل ہے۔ حقوق العباد کے کچھ اہم حقوق درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے حق زندگی۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کا حق ہے۔ اس حق میں جسمانی اور ذہنی صحت کا تحفظ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق آزادی۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اس حق میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے، اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے اور نقل و حرکت کی آزادی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق امن۔ ہر انسان کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کا حق ہے۔ اس حق میں جرائم اور تشدد سے تحفظ شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق عزت۔ ہر انسان کو عزت و احترام سے پیش آنے کا حق ہے۔ اس حق میں مساوات اور امتیازی سلوک سے بچانے کا حق شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق عدل۔ ہر انسان کو منصفانہ انداز میں سلوک کرنے کا حق ہے۔ اس حق میں قانون کے سامنے برابری کا حق شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق تعلیم۔ ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس حق میں بنیادی تعلیم حاصل کرنے کا حق شامل ہے۔ حق صحت۔ ہر انسان کو صحت کی دیکھ بھال حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس حق میں بنیادی طبی سہولیات تک رسائی کا حق شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق کام۔ ہر انسان کو کام کرنے اور اپنے خاندان کے لیے جائز طریقے سے پیسہ کمانے کا حق ہے۔ اس کے بعد ہے حق رہائش۔ ہر انسان کو ایک مناسب رہائش حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس حق میں بنیادی رہائشی سہولیات تک رسائی کا حق شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حق ماحول۔ ہر انسان کو ایک پاکیزہ اور صحت مند ماحول میں رہنے کا حق ہے۔ اس کے بعد ہے حقوق العباد ایک ایسی بنیاد ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ حقوق العباد کی پاسداری سے ایک معاشرے میں امن و امان اور خوشحالی قائم رہتی ہے۔ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کی پاسداری سے ایک مسلم معاشرے میں امن و امان اور خوشحالی قائم رہتی ہے۔ جہاں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کی کچھ مخصوص مثالیں درج ذیل ہیں۔
پہلا پوائنٹ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ دوسرے نمبر پر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا۔ تیسرا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے گا۔ مسلمانوں کو ان حقوق کی پاسداری کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جو غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ کرتی ہیں۔ ان آیات میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، جس کا ترجمہ ہے، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، اللہ نے کسی شخص پر اس کے مذہب پر جبر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ روم کی آیت نمبر 30، اس کا ترجمہ ہے، ہر قوم کو اس کی اپنی روش ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کریں اور تمہارے ساتھ ہاتھ باندھ لیں تو ان کے ساتھ ایمانداری سے برتاؤ کرو۔ ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور ان کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ احترام کا معاملہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں غیر مسلموں کو اپنے حقوق دیے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ اسلامی قانون میں بھی غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے۔ ان پر زبردستی اسلام قبول کرنے کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ان کو اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کا حق حاصل ہے اور ان کو اپنی زندگی، مال اور عزت کا تحفظ حاصل ہے۔ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، مذہبی آزادی۔ غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے۔ ان پر زبردستی اسلام قبول کرنے کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے مالی اور جانی تحفظ۔ غیر مسلموں کو اپنے مال اور جانی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ہے عدل و انصاف۔ غیر مسلموں کو عدل و انصاف کا حق حاصل ہے۔ ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے سیاسی حقوق۔ غیر مسلموں کو سیاسی حقوق حاصل ہیں۔ وہ حکومت میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے نمائندے منتخب کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ احترام اور رواداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے حقوق کا احترام کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اسی طرح سے تفصیلی سوالات میں دوسرا سوال ہے، حقوق العباد کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فوائد لکھیے۔ جواب، حقوق العباد کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فوائد درج ذیل ہیں۔ پہلے ہیں سیاسی فوائد۔ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو فروغ دیتا ہے۔ جب تمام افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، نسل یا جنس سے تعلق رکھتے ہوں، تو یہ ایک جمہوری معاشرے کی بنیاد بناتا ہے۔ جمہوریت میں تمام افراد کو اپنی رائے کا اظہار کرنے اور حکومت میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا نہیں۔ عدم استحکام اور تشدد کو کم کرتا ہے۔ جب افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ یہ عدم استحکام اور تشدد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ جب تمام افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے تو یہ معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ یہ مختلف پس منظر کے لوگوں کو مل کر کام کرنے اور ایک ساتھ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے معاشی فوائد۔ معاشی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ جب تمام افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ معاشی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے بعد غربت کو کم کرتا ہے۔
جب تمام افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور روزگار تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ غربت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے برادری کو فروغ دیتا ہے۔ حقوق العباد تمام افراد کو مساوی حقوق دیتا ہے۔ یہ برابری کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے میں عدم مساوات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی فوائد۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے امن اور سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ جب تمام افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ یہ امن اور سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ دوسرا ہے معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ حقوق العباد مختلف پس منظر کے لوگوں کو مل کر کام کرنے اور ایک ساتھ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے معاشرے میں رواداری کو فروغ دیتا ہے۔ حقوق العباد لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور رواداری سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ معاشرے میں رواداری کو فروغ دیتا ہے۔ حقوق العباد ایک ایسا تصور ہے جو تمام افراد کے لیے مساوی اور انصاف کے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو جمہوریت، قانون کی بالادستی اور امن و سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے مسلمانوں کے باہمی حقوق کیا ہیں؟ اس کے جواب میں پہلا پوائنٹ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا۔ تیسرا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے گا۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے مسلمانوں پر غیر مسلم کے کیا حقوق ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے مذہبی آزادی۔ غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے۔ ان پر زبردستی اسلام قبول کرنے کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ دوسرا ہے مالی اور جانی تحفظ۔ غیر مسلموں کو اپنے مالی اور جانی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ کے بعد ہے عدل و انصاف۔ غیر مسلموں کو عدل و انصاف کا حق حاصل ہے۔ ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ، تیسرا سوال ہے حقوق کی ادائیگی کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے جواب میں پہلا پوائنٹ ہے عدم استحکام اور تشدد کو کم کرتا ہے۔ جب افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ یہ عدم استحکام اور تشدد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے غربت کو کم کرتا ہے۔ جب تمام افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور روزگار تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ غربت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے امن اور سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ جب تمام افراد کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ یہ امن اور سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے حق کے لغوی معنی ہیں۔ آپشن الف پاک، آپشن بے ظاہر، آپشن جیم واضح، آپشن دال ثابت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال ثابت۔ اس کے بعد سوال ہے حدیث کے مطابق مسلمانوں نے مسلمان کے مسلمان پر حقوق میں سے ہے۔ آپشن الف اہمیت نہیں دینا، آپشن بے لا تعلقی کرنا، آپشن جیم سلام کا جواب دینا، آپشن جیم سلام کا جواب دینا، آپشن دال دوستی کرنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم سلام کا جواب دینا۔ اس کے بعد سوال ہے حقوق کی ادائیگی سے آپشن الف تعلقات بہتر ہوتے ہیں، آپشن بے صحت بہتر ہوتی ہے، آپشن جیم دولت ملتی ہے، آپشن دال سوچ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔